یہ بھی ہمارا ایشو ہے. 2 قطرے گرتے ہیں تو ہماری بجلی کا تھوڑا سا یہ بھی ایک ٹاپک ہونا چاہیے تھا. اسی لیے تو ہم بیٹھے وہ کہتے ہیں کہ ترقی بھی کرتے ہیں ہم دنوں میں پڑھ کے لوگوں کو بتا کے آ گیا. معاشی زندگی کے نظام جن چیزوں کے ساتھ یا جن سیکٹر ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ختم ہوتے جا رہے ہیں. بخصوص ہمارے ساتھ زراعت ایگریکلچر کا اب ختم ہونے کے بالکل قریب ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پورے خطے میں پانی کی جو شدید قلت پیدا ہوئی اسپیشلی بلوچستان میں تواتن کے ساتھ آئی خشکسالی آئی باہر کی زراعت جو 100% کم کا ایگریکلچر کی تجربہ تقریباً ختم ہونے کی قریب. دوسری بات لائف اسٹاک کی ہے. لائف اسٹاک معاشی اقدام مویشی پالنے کے جو لوگوں کا حصہ تھا وہ بھی تقریباً ختم ہونے کی قریب ہے. اگر دیکھا جائے پشتون بیلٹ میں شہری مسافر جو شخص کے بکاکری جیسے اسی طرح بلوچ بیلٹ میں کارکان کولا اردو ڈیرہ بچی آورام خارا کوہنہ مکان ڈویژن کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے مختلف علاقے شامل ہیں. ان علاقوں کے نظام اور لائف اسٹاک وہ بھی جو کہ ابھی تقریباً ختم ہونے کو قریب ہے, تقریباً ختم ہو چکے ہیں. دوسری جانب ہماری نوجوان ہمارے آنے والے نسل جن کا ٹوٹلی نظام تعلیم کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکل ایجوکیشن ہے یعنی ہنر میں ہے. اگر کسی آؤٹ آف کنٹری اگر ہم میں سے یہاں پر کوئی سر like studying different country and Arab countries وسطی ایشیا جنوبی ایشیا پاکستان کی جنوبی کے بیشتر نوجوان جو ہے وہ پنجاب کے وہ مختلف ممالک میں اپنے ہنر کے ذریعے وہاں پہ اپنے سکلز ڈیولپ کر رہے اور وہ اپنی ملک کی نمائندگی کر رہے. یورپین کنٹریز میں جاپان ہانگ برطانیہ زیادہ تر توجہ تعلیم یافتہ نوجوانوں پہ دیتے ہیں, بالخصوص تعلیم یافتہ نوجوانوں پہ ان نوجوانوں پہ توجہ دیتے ہیں جو اسکلفل ہو, جن میں ہنر ہو, جن میں ٹیکنیکل چیزیں موجود ہو. تو پوری دنیا اسی چیز پہ فوکس کر رہی ہے. ترجیح بنیادوں پہ اگر دیکھا جائے پھر انہی نوجوان مختلف سیکٹر پہ اسکلز ایکسپرٹیز کو یوٹیلائز کر کے ان سے فائدے لیتے ہیں. وہی نوجوان بھی آئیروز ٹیکنیکل اور عمل ہوتے ہیں اور اسی طرح سے اپنے آپ کو بااختیار بنا لیتے ہیں. تو ہم اپنے نوجوانوں کو اس وقت بااختیار بنا سکتے ہیں جب حکومتی سطح پر ٹیکنیکل ٹریننگز بنایا جائے, اسکل ایجوکیشن بنایا جائے. ہم نوجوان بااختیار بن سکتے ہیں, بہترین ہنر سیکھنے کے ساتھ ساتھ باصلاحیت لیڈرشپ بھی سامنے آ سکتی ہے. اب آتے ہیں اصل میں ان مسئلوں کے حل کی طرف. سب سے پہلے بلوچستان بالخصوص پھر پاکستان میں نوجوانوں کی تعلیم اور ہنر کو ہائیجیک کیا گیا ہے. ہائیجیک اس طرح کیا گیا ہے کہ حکومتی سرپرستی پہ یا سرکاری سرپرستی پہ ہر اس کوشش کو ناکام بنائی جاتی ہے جس میں نوجوان ترقی کی طرف جاتا ہے. میں اس کی ایگزامپل یہ دیتا ہوں, جب میں یونیورسٹی میں تھا 2014-2017 کی ایڈمیشن کے دوران پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے چونکہ میرا بلوم تھا, ہم سیاسی اور سماجی ڈیوٹی کرتے تھے یونیورسٹی میں. تو ہمیں یونیورسٹی کی جانب سے یونیورسٹی انتظامیہ کی سرپرستی سے, ایجنسی کی سرپرستی میں, حکومتی سرپرستی میں سیاسی تنظیموں پہ, سیاسی طلباء تنظیموں پہ پابندیاں ہوتی ہیں.
ہمیں اسٹڈی سرکل کے لیے نہیں چھوڑا جاتا، ہمیں سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کے لیے نہیں چھوڑے جاتے۔ جب اس طرح کی سچویشن ہوگی، جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو کیا ہم نوجوان بااختیار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اصل میں مسئلہ جو ہے وہ ریاست کی جانب سے ہے، حکومت کی ہی جانب سے ہے، انتظامیہ کی ہی جانب سے ہے۔ اب ایک یونیورسٹی میں اب اسٹوڈنٹ جب داخلہ لیتا ہے وہ اپنے سبجیکٹ اور تھیوری جس کو ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ سیاسی اور سماجی کاموں میں حصہ لیں گے تو انہی نوجوانوں سے ہی لیڈرشپ اور سامنے آئے گی۔ جب لیڈرشپ سامنے آئے گی تو ہم معاشرے میں ترقی کر سکیں گے۔ لیکن کچھ مقتدر لوگ، مقتدر پیشہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ینگ لیڈرشپ، نوجوان لیڈرشپ جو اسکلفل ہے، جو کہ اپنے معاشرے کی حقیقی نمائندگی کرتے ہیں، جن کو اپنے وطن کی، اپنے جغرافی کی، اپنے کلچر کی، اپنے پارٹی کی، اپنی عزت و نفس کی ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، مگر وہ ان لوگوں کو سامنے نہیں لاتے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس کے برعکس وہ مصنوعی تنظیمیں بنائی جاتی ہے۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، بلوچستان یونیورسٹی میں UOBM کے نام سے ایک مصنوعی تنظیم بنائی گئی۔ اس تنظیم کا دراصل کام کیا تھا، اس کو ٹاسک کیا دیا گیا تھا؟ یہ تنظیم دراصل یونیورسٹی میں بلوچ طلباء، پشتون طلباء، مذہبی جتنے ہمارے طلباء تنظیمیں تھے ان کو بھائزل کرنا تھا، ان کو ٹارچر کرنا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، مجھے ایک مثال، میں پورے ایوان سے پوچھتا ہوں، مجھے ایک ایگزامپل دے دے، کیا دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی یونیورسٹی میں آپ نے سیکیورٹی فورسز کی ایک کیمپ دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہوگی۔ ہماری یونیورسٹی پوری بلوچستان میں ایک تعلیمی ادارہ ہے، ٹیکنیکل ادارہ ہے، وہاں پہ ایسا ماحول بنایا گیا ہے، آپ سے بیجا کا ماحول بنایا گیا ہے۔ طلباء ڈرتے ہیں، وہ بات کرنے سے کتراتے ہیں، ان کو ٹارچر کرتے ہیں۔ اگر کوئی طلباء تنظیم یا کوئی سیاسی تنظیم وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہے، اسٹڈی سرکل کرتی ہے، تو UOBS کے ذریعے، جو کہ سیکیورٹی اس کی سرپرستی کر رہی ہوتی ہے، حکومت اس کی سرپرستی کر رہی ہوتی ہے، یونیورسٹی انتظامیہ اس کی سرپرستی کر رہی ہوتی ہے، ان کو ٹارچر کرتے ہیں۔ بھئی آپ کو سیاسی تنظیموں سے کیا مسئلہ ہے؟ سیاسی تنظیمیں کوئی اٹامک انرجی پہ کام کر رہی ہیں؟ کیا وہ دہشت گرد کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا وہ سوسائٹی کو خراب کر رہے ہیں؟ یہی تنظیمیں ہی تو آپ کو لیڈرشپ دے رہی ہے۔ خالد شیخ عبدالصمد خان اسکزئی فرنگی کے دور میں جب اس نے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا، بچا خان نے جب اسی طرح اپنی سیاسی کیریئر کا آغاز کیا، اس وقت زنجر صاحب نے، ہمارے بلوچ پشتون کی جتنی ریاکاری نے، انہوں نے یہ جو جدوجہد کی اسی بنیاد پہ کی کہ ہم ایک بااختیار نوجوان بنے، ایک بااختیار معاشرہ بنے اور ایسے معاشرے میں زندگی بسر کرے جس میں ہر جوان کو حق ہو کہ وہ اپنی زندگی، اپنی ڈائریکشن خود سیکھ کر لے۔ اب UOBS کی طرف میں آتا ہوں، چونکہ ایک میں واقعہ تھا، میں خود موجود ہے، ہم ایک اسٹڈی سرکل کر رہے تھے یونیورسٹی میں، تو UABM کی جانب سے ہم پہ حملہ ہوا۔ حملہ اس طرح ہوا کہ ہمارے بینچز کو توڑیں گے، ہمارے پارٹی کا جو پرچم تھا پشتونخوا میں دیا، اپنی پارٹی کا پرچم، اس کی بےحرمتی کی تھی۔ پھر ہم پہ FIR ہوئے، تانے ہوئے، ہم سے بیجا رکھا دیا، سیکیورٹی فورسز کے تھرو ہمیں تھریٹس دیے جا رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ وہ کریں گے۔ جناب اسپیکر، اس طرح ملک نہیں چل سکتا، نہ اس طرح معاشرے چل سکتے۔ پاکستان کے انسٹیٹیوٹ میں، پاکستان کے آئین میں یہ لکھا گیا ہے، یہ حق ہے آپ کو کہ آپ لاؤڈلی، آپ کے دل میں، آپ میں جو سکل ہوگی، جو حق کی بات ہوگی وہ آپ نے کرنی ہوگی۔ ہم اس وطن کے بچے ہیں، ہم اس وطن کے بچے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ ہم اپنے وطن کو، اپنی وطن کی دفاع کرتے ہیں، ہم اپنے وطن کی دفاع کے خاطر ہر حد تک جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ جناب ملافظ صاحب، جس انداز اسپیچ کی محمود خان چودھری صاحب کی ہم جو ہے یاد تازہ کرائی ہے انہوں نے، جیسے سبھی لوگ کہتے تھے۔ اچھا جناب، بات یہاں پہ آتی ہے کہ ہمارے مہمان بھی یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ،
تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ ہماری پینل ڈسکشن بھی آگے چلے. تو میری ایک درخواست ہے کہ جو ٹاپکس ہیں ہمارے جتنے سے وہ ابھی ریپیٹ ساتھ ساتھ ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے تھوڑا سے معاملات کے ساتھ ٹائم کو ہم تھوڑا شارٹ کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں پہ جناب ہمیں جوائن کیے, جیسے بھائی نے کہا تھا کہ سیکرٹری ہمارے ساتھ یوتھ اور اسپورٹس کے ہونے چاہیے, تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں عمران مشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور جب ملاقات صاحب کی اسپیچ چل رہی تھی, اس بیچ ہمارے ساتھ جو ہمارے ڈگنیٹیز ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ ہیں مسٹر منظور زیری صاحب جو کہ سیکرٹری ہیں ادب کی ان کے ساتھ ساتھ جناب بہت سی شخصیات ایسی ہوتی ہے جن سے آپ انسپائر بھی ہوتے ہیں, امپریس بھی ہوتے ہیں. تو ہماری پہلی اوپن پرسن ہے صبر اسلام صاحبہ جو کہ بلوچستان میں بڑا کام کر رہے ہیں, بالکل ویلکم ہم کرتے ہیں. پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں, اور پروگرام میں یہی بات چل رہی تھی کہ تھوڑا سا اگر اس کو کوشش کریں تاکہ وہ ڈسکشن جو ہمارے پاس ڈگنیٹیز موجود ہیں ہمارے ساتھ پولیٹیکلی جو اس ٹائم ہمیں لیڈ کرتے ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے, تو کچھ سیشن ہمارے آگے بھی چلتے رہے. بالاج خان صاحب آ رہے ہیں جی آگے. جناب ہمارے ساتھ دوست ہیں جن کا تعلق بلوچستان نیشنل پارٹی سے ہے, اور وہ بات کریں گے تعلیم اور ہنر کے ذریعے بلوچستان کے نوجوانوں کو بااختیار بنانا. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں مسٹر بالاج صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں بلوچستان سراج کا بڑا مشہور ہوں کہ انہوں نے آج یہ آل پارٹیز کانفرنس منعقد کیا. تو جب مجھے ٹاپک پوچھا گیا کہ آپ کس ٹاپک پہ بات کریں گے, اور جب مجھے ٹاپکس بھیجی گئی تو میں تھوڑا سا کنفیوز تھا کہ میں کون سا ٹاپک چوز کروں, کیونکہ جب بلوچستان کی بات شروع ہوتی تو آپ رک نہیں سکتے. لیکن یہ جو نام ہے آل پارٹیز کی کانفرنس, اس کو یہاں پہ سب پارٹیز کا یہاں ہونا, یہاں سب میرے بھائیوں بہنوں کا میرے ساتھ بیٹھنا, یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہے. کیونکہ بلوچستان میں سب سے زیادہ ٹالرنس ایک ایسا مسئلہ ہے, ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے, سن نہیں پاتے. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے وقاص بھی نے مجھے بولا کہ ایئرپورٹ روڈ پہ کوئی لڑائی ہو گئی تھی اور کچھ جنجال تھا, تو اس وجہ سے ٹریفک بند تھا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سن نہیں پاتے, ہم ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے, اپنے مسائل کے بارے میں مل بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. تو بلوچستان تو آف کورس مسئلے کا ایک گڑھ ہے, لیکن اس میں ایجوکیشن کو میں چاہ رہا تھا, کیونکہ ایک ایسا ٹاپک ہے اگر آپ ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں آپ مل بیٹھ کے, اور اٹس ناٹ جسٹ میں اپنی ذات کی طرف سے بات نہیں کر رہا, میں چاہتا ہوں کہ آئی وش اس طرح ہوتا ہے کہ میں فیڈ بیک بھی لے سکتے, ان چیزوں کا ڈسکشن کر سکتے. لیکن ایز اے اسپیچ اگر میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں تو بلوچستان میں ایجوکیشن ایک ایسا فیکٹر ہے جو اس وقت اس ریلی تباہ سے تباہ حال ہوتا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں, یا ایون انکلوڈنگ مائی سیلف, یہ مجھ سے جو پہلے والی تھی, وہ ایک مسلسل ایک ایسے فیز میں پھنسے ہوئے ہیں جس سے ہم آگے نہیں جا سکتے. جو ہمارا ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے, یہ کہ ہمارے ماشاء اللہ سیکرٹری صاحبان یہاں پہ بیٹھے ہیں, پلیز ڈونٹ گیٹ می رانگ آن دس. یہاں پہ جو ہماری پی سی ایس کا سسٹم ہے, جس نے جتنا زیادہ رٹا مارا وہ اتنا آگے چلا جاتا ہے. تو ایون کہ مطلب آپ کی پرائمری ایجوکیشن سے لے کے آپ کے سب سے کمپیٹیٹو ایگزامس کے اندر بھی آپ کو رٹا مار کے آپ نے اپنے آپ کو پروو کرنا ہے, نہ کہ اپنے اسکلس کے تھرو, نہ کہ اپنے ٹیکنیکل کوئی بھی آپ ڈفرنٹ اس میں اسپیکٹ ہو جائے. تو ایجوکیشن آئی تھنک اس وقت ہمارے ماڈرن ٹائمس کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کا ایجوکیشن اپنائیں جو پرانے وقتوں کی گڈے بازی سے آگے جا سکے. اس میں ایک ایگزامپل یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ a frog, you cannot look at a frog at his ability to climb a tree. Sorry for this, میں نے مسئلہ کیا, but it generally get the idea of it. کہ آپ کسی کو کچھ بندہ جو کسی اور کام کے لیے بنا ہے تو آپ اس کو سارا ایک ہی سسٹم کے اندر کر سکتے ہیں. ہمارے بھائی آپ بیٹھے ہیں, I was hoping کہ ہم ڈسکشن کریں گے, لیکن اگین I'm speaking on my myself. تو سنگل نیشنل کریکولم ایک آئیڈیا جو ہے آج کل بڑا چل رہا ہے, اور بڑا اس کے اوپر جو ہے ہماری فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر باتیں کر رہی ہے. تو اس میں آپ صرف اتنا یہ بتائیں کہ جو بلوچستان کے یوتھ ہے, جو بلوچستان کے لوگ ہیں, جو بلوچستان کے لوگوں کی ہسٹری ہے کمپیئر ٹو پنجاب کے لوگ, سندھ کے لوگ کا پختونخوا, دے آل ہیو دیئر اون ہیروز. ہم یہ نہیں کہتے کہ بابا جو بادشاہ خان کے پختونخوا کے تھے یا اکبر بچی جو میرے لیے تھے, لیکن وی ہیو سم کنیکشنز, وی ہیو سم سارٹ آف اٹیچمنٹ جو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ہے.
تو اسی وجہ سے آپ اگر اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، آپ لوگوں کی ہیروز کو چینج کر کے رکھ دیتے ہیں، آپ ان کی جیوگرافی کو چینج کر کے رکھ دیتے ہیں، اینڈ دین یو آل پٹ اٹ ان اے سنگل نیشنل کریکولم. تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں میں کانفلکٹس بڑھیں گے، دوریاں بڑھیں گی، نہ کہ آپ ان کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کر سکیں. اور اس کے بعد چل there was a lot of political talk, even کی پرابلمس ہمارے معاشرے میں. بلوچستان میں سب سے بڑا مسئلہ شاید اس کا غربت کا ہے، اس کے بعد بھوک ہے، افلاسی ہے. تو یہاں پہ سارے ہم صحراؤں میں رہتے ہیں. پنجاب تو سارا کا سارا بھائی آپ کو کسان، وہاں پہ آپ کو کھانے کی مجبوری نہیں پڑتی، دال آپ کو جو ہے یہاں سے 50 روپے سستا ملتا ہے. تو اس کے مسئلے میرے مسئلے سے بہت ڈفرینٹ ہے. تو آپ مجھے میرے مسائل کے اوپر پڑھائیں، نہ کہ مجھے پنجاب کے اور اوور آل پڑھائیں. تو دیٹس pretty much it. میں چاہوں گا کہ میں کنکلوڈ کر دوں. But I would really appreciate any feedback if any of you guys would like. Thank you. Thank you very much, Mr. Balasman. آپ کا تعلق ہے بلوچستان نیشنل پارٹی سے، جن آپ نے بہت سیدھے باتیں یہاں پر ہمیں بتائی. اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں گے کہ جو بھی ٹاپکس آپ کو دیے گئے ہیں ان کے پیچھے ایک کمپلیٹ ریسرچ کی گئی ہے. ان کا ایک ڈراپ ہمارے پاس موجود ہے. تو جاتے جاتے جو کچھ رائٹ ہے انہوں نے ریسرچ کے حوالے سے بات کی، یہ ڈراپ میں آپ لوگوں کو ضرور دینا چاہوں گا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ آپ دیکھ بھی لیجیے گا، اس میں آپ بھی اپنی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے کر سکیں گے. جہاں پر بات کی جاتی ہے جو وقت کی، آپ کو پتہ ہے کہ وقت پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہیں. بلوچستان میں قریباً اتنی زیادہ ریپرزنٹیشن تمام پارٹیز کی ہم دیکھ رہے ہیں. بہت سے ماشاء اللہ ینگ یوتھ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، یونیورسٹی سے بھی جن کا تعلق ہے، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں ہمارے ساتھ، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں. تو آپ سب سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کوشش کریے کہ 5 منٹ کے اندر مسئلہ سولوشن اوبے فارورڈ سے ہمیں بتاتے جائے، تاکہ جو ہمارے ساتھ گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ بھی اسے نوٹ کر سکیں. اس کے بعد پھر ہمارا ایکسپرٹ ایک پینل سیشن ہونا ہے جہاں پر وہ ان مسئلوں کے اوپر بات کریں گے، آپ سے سولوشن بھی ضرور شیئر کریں گے اور وے فارورڈ بھی آپ کو بتائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹا سا ہم کویشچن آنسر سیشن بھی رکھیں گے جہاں پر آپ کو کچھ سوالات کا دونوں کو بھی آپ پوچھ سکو گے. ہاں اگر ٹائم تو باقی میں 3 4 5 منٹ میں آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں. آگے بڑھنا چاہیں گے اسی ٹاپک پہ. جو ہمارے ساتھ ریپرزینٹیٹیو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک ناز پارٹی میں کافی زیادہ کمیونٹی کی رہی ہے پاکستان میں. ان کی ریپرزینٹیٹیو ہیں ماشاء اللہ ڈاکٹر منصور کاکڑ صاحب، جو کہ بات کریں گے تعلیم اور ہنر کے ذریعے بلوچستان کی نوجوانوں کو بااختیار بنانے. کوشش یہی کریں کہ جو باتیں ہمیں یہاں پر بلوچستان میں بتائی ہیں آپ ان سے ہٹ کر ہمیں اور اسٹیپس بتائیں تاکہ اس کو ڈیولپ کیجیے. میرا نام منصور احمد کاکڑ ہے. بیسیکلی میں نانا صاحب بشیر سے تعلق رکھتا ہوں. بیسیکلی میں تعلق رکھتا ہوں نانا صاحب بشیر سے، یہاں کوئٹہ کہیں رہنے والا ہوں. میں ایکچولی آج کل کام کرتا ہوں پی پی ایچ آئی مشین کے ساتھ. یہ بی ایچ ایس کو ہم لوگ پرائمری ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ ایز اے میڈیکل آفیسر کام کرتا ہوں. تو سب سے پہلے تو میں وقاص بھائی کا شکریہ ادا کروں گا، ان کا اور ان کی ٹیم کا، کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا یہاں پہ آنے کا اور یہاں پہ بولنے کا. یہاں پہ جب میں آیا تو یہاں پہ بھی 11 نکات انہوں نے لکھے ہیں. تو میرے دماغ میں تو بہت کچھ تھا اور ٹائم بھی جیسے بھائی نے کہا کہ ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس. تو میں نے یہاں پہ پہلا جو میرا ٹاپک ہے وہ ایجوکیشن اینڈ اسکلز، پر یہاں پہ میں اسکلز کو نکالوں گا، اس کے ساتھ میں ایڈ کروں گا ہیلتھ کو. دیکھیے سر، جس حالات میں اس ٹائم ہم ہیں، ہم بھاگنا چاہتے ہیں، ہماری یوتھ بھاگنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں چلنا نہیں آتا. ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں راستہ پتہ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تعلیم تو سر آج بھی ہو رہی ہے، تعلیم تو آج سے 100 سال پہلے بھی ہوتی تھی، آج سے 50 سال بھی ہوتی تھی. یہ جو سامنے ہمارے جتنے بھی ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے وی آئی پی وہ گیسٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کیا تعلیم. لیکن آج تک ہمارے مسئلے حل کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے سر کہ جہاں تک مجھے لگتا ہے
एज ए डॉक्टर जहाँ तक मैंने फील किया है, और एक्चुअली मैंने जो स्टडी की है मैंने बात अब्रॉड से की, मैं चाइना से पढ़ के आया हूँ। आई एम प्राउड टू बी अ एफएनजी, मैं वहाँ से मेडिकल करके आया हूँ, यहाँ पे अपना टेस्ट वगैरह सारा पास करके देन अभी मैं यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ। सर हमारे पास एजुकेशन में हेल्थ केयर बहुत जरूरी है, उसमें हमारे पास दो शोबे हैं, एक हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट, दूसरा हमारे पास साइकोलॉजिस्ट। आप दुनिया के किसी भी स्कूल में जाएं, किसी भी एकेडमी में जाएं, किसी भी आप एजुकेशन सिस्टम में जाएं, उनके पास ये दो चीजें बहुत जरूरी और उनके पास होती है, हमारे पास नहीं होती। हमारे यहाँ क्या होता है कि पहले तो हमारे जो टीचर हजरात है वो तो माशाल्लाह से उनका तो अल्लाह ही हाफिज है, ठीक है। उसके बाद अगर बच्चा कुछ करना चाहता है तो बच्चे को कुछ खुद का पता नहीं होता कि वो क्या करे। बच्चा फास्ट होता है, वो मैथमेटिक्स में, वो स्टैटिस्टिक में अच्छा होता है, लेकिन माँ बाप उसको उठा के मेडिकल में डाल देते हैं। जो मेडिकल करना चाहते हैं उससे सीएसएस करवा रहे हैं, जो सीएसएस करना चाहता है उससे आप लोग मेडिकल करवा रहे हैं, जो इंजीनियरिंग करना चाहता है उससे आप लोग बीएस करवा रहे हैं। तो आप लोग क्या खाते तरक्की करोगे इस मुल्क में? सर मसले तो हमारे ये जो जितने टॉपिक्स हैं ये तो 11 टॉपिक्स हैं, मैं कहता हूँ 1100 टॉपिक्स होंगी जो हमारे मसले आज तक हल नहीं हुए, उनके मैं आज आपको एक हल बताऊँ। बहुत अगर यहाँ पे समझने वाले हैं और समझेंगे तो हो सकता है कि हम लोग आगे जाके ये 10 साल सर ये जितने भी टॉपिक यहाँ पे लिखे, ये मैं कहता हूँ जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है तब से हम लोग इसी टॉपिक पे लड़ते ही आ रहे हैं, बहस ही हो रही है, बंदूकें ही चल रही है, एक दूसरे को मार डाल नहीं रहे हम लोग, लेकिन आज तक हम लोग हल की तरफ नहीं गए। हल मुझे जहाँ तक मेरे नजदीक जहाँ पे इसका हल है वो है आपका एजुकेशन सिस्टम प्लस आपका हेल्थ सिस्टम। वो मैंने आपको पहले ही वजाहत की कि हेल्थ में हमें दो चीजें चाहिए जो एजुकेशन के साथ इसको फ्यूज करें, वो है आपका मेंटल हेल्थ जो हमारा एक साइकोलॉजिस्ट करेगा और एक आपका है न्यूट्रिशनिस्ट। सर यहाँ पे मैंने जितने भी पीएचयूज में गया हूँ, मैंने जितना भी काम किया है, यहाँ पे हमारे बच्चों को जो मसले होते हैं वो है विटामिन डेफिशिएंसीज होती हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। मैं आपको क्या यहाँ पे मेडिकल जानूँ, आप गूगल पे सर्च कर लेंगे विटामिन डेफिशिएंसी से इंसान को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, वो क्या नहीं कर सकता और मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम उसको आगे फेस करनी पड़ती अपनी लाइफ में। और ये हमारा ये मसला हल कर सकता है वो है हमारा न्यूट्रिशनिस्ट, और दूसरा हमारे पास होगा साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट अगर हमारा 9th 10th से बच्चे की ग्रूमिंग शुरू करेगा, बच्चे के माइंडसेट को पढ़ेगा जैसे बाहर होता है, ठीक है। अगर बच्चा सिंगर बनना चाहता है तो बच्चे को सिंगर बनने दे। मैं आपको सर एक कहानी बताता हूँ। मैं आईसीटी इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज। डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, अगर आप इसमें कंप्लीट करें। सर आपको बात तो करने दे सर, मेंशन आज ट्राई करूँगा। सर हम थे इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज में, जब हम 9th क्लास में थे, हमारा टीचर आया, हम सबसे पूछा कि बेटा आप बनना क्या चाहते हो? तो उन सब कोई कहता है इंजीनियर, कोई कहता है फलाना, कोई कहता है फला, तो हम इसीलिए हम कोई 62 बच्चे थे। उनमें से एक मैं था जिसने कहा कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है, और एक मेरा एक दोस्त है जिसने कहा मुझे क्रिकेटर बनना है। तो उसने हमें क्लास के सामने खड़ा किया और हमसे पूछा कि बेटा तुम लोग स्पेशल हो, क्योंकि अगर जो पॉलिटिशियन नहीं बनेगा आने वाला हमारा बुड्ढो कौन होगा, अगर कोई क्रिकेटर नहीं बनेगा तो हमारा आने वाला शायद अफरीदी कौन होगा। सर मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है सर कि एजुकेशन तो हमारी अभी भी हो रही है, इसके बाद भी होगी, लेकिन उसके साथ क्या है सर कि हम पॉलिश नहीं कर रहे अपने स्टूडेंट्स को। हमारा मसला क्या है, हमारा अगर कोई बंदा सीएसएस करने जा रहा है तो उसको पावर चाहिए, खिदमत करके उसने नहीं करनी। जो बंदे ने पुलिस में जाना है उसको भी पावर चाहिए, लोगों को उसने मारना है, उसको लोगों को लूटना है, जैसे आम खास हो रहा है। अगर एक डॉक्टर जा रहा है मेडिकल में तो उसको बस उसने यही माइंडसेट बनाया है कि भाई मैंने मॉर्निंग टाइम अपना प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब करनी है और सेकंड टाइम मैंने अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाना है, उसके बाद और कुछ नहीं। अगर एक वकील काला कोट पहनता है, सॉरी से यहाँ पे मैं बड़ी कल बातें कर रहा हूँ, अगर एक वकील यहाँ पे कोट पहनना चाहता है तो वो बदमाशी के लिए पहनना चाहता है, यहाँ के लोगों की खिदमत करनी है। देखिए सर अगर
मेडिकल हेल्थ, फिजिकल मेंटल हेल्थ पे अगर हम लोग काम करें तो इंशाल्लाह हमारे 10 साल में आने वाला जो हमारा सिस्टम होगा हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर जो बंदा आर्मी में जाएगा वो भी मुल्क की खिदमत के लिए जाएगा। अगर जो डॉक्टर निकलेगा और वो डॉक्टर बनेगा और डॉक्टर बनने की सोच से जब वो अपने घर से निकलेगा तो वो हॉस्पिटल में बैठ के लोगों की खिदमत के लिए निकलेगा। अगर एक पुलिस बाहर निकलेगा तो पुलिस लोगों की खिदमत के लिए निकलेगा, ना कि वो कुछ और करने के लिए। बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे हमारी जितने भी, मेरे पास इतना डिटेल में बात करने की वो नहीं है, हमारे जितने भी यहाँ पे अगर हेल्थ से रिलेटेड हमारी जो डिपार्टमेंट्स वाले बैठे हैं वो काइंडली अगर वो मेरी हेल्प चाहते हैं तो इसके बाद मैं डेफिनेटली उनकी हेल्प करूंगा कि हम आगे जाके किस तरह सेशन दे सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। एक लास्ट अपनी बात मैं खत्म करूंगा सर। उस दिन एक क्वेश्चन पूछा गया कि उस बच्चे पे लानत हो जिसकी उम्र 22 साल से बड़ी हो और वो माँ बाप के पैसों पे पढ़ रहा हो और वो फिर भी बैठ के माँ बाप को कोस रहा हो, ठीक है। तो मैंने उनसे यही सवाल किया, मैंने कहा आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? अगर एक बंदा जो 22 साल से बड़ा हो, ठीक है, माँ बाप ही खा रहा हो, वो कुछ करना चाहता हो लेकिन बाप कहता है कि बेटा बनना है तो डॉक्टर बनो वरना नहीं, बेटा बनना है तो सीएसएस करो वरना नहीं, बनना है पुलिस में जाना है सब इंस्पेक्टर नहीं आपको डीएसपी बनना होगा, ठीक है। तो सर ये मेंटालिटी हम लोगों ने दूर करनी होगी, चाहे वो फिर स्टूडेंट की हो, चाहे फिर वो हमारी बड़े की हो, चाहे वो फिर जिसकी भी हो, तब जाके हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं इस आने वाले 10 साल में। नहीं तो ये टॉपिक अभी 11 टॉपिक समझ लेता हूँ, 1100 टॉपिक्स होंगी, इस पे कोई भी हल नहीं निकलेगा। Thank you very much, Dr. Mansoor Thakur. आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था और है भी आपसे वजह से आपने बातें बताई हैं, हमने नोट की है, हमारी किसी तरह से आप करिए हम नोट कर रहे हैं। यहाँ पर एक टॉपिक में आपसे को याद दहानी कराता चलूँ कि गवर्नमेंट का एक बहुत पॉजिटिव रोल रहा है हमेशा से बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में। अगर आप ज़रा माजी में जाएँ, आप ये देखिए कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ बिल्कुल पाकिस्तान के यंगेस्ट कंट्री अमंग सम ऑफ द यंगेस्ट कंट्री हुए। हमारी आज़ादी की तारीख इतनी भी पुरानी नहीं है कि आप उसे भूल जाओ कि बार बार याद हमें आपसे बनाना पड़े आप याद करते जाएँ। इसमें गवर्नमेंट हमारे पास सेटअप कैसे था और फिर ब्यूरोक्रेटिक सेटअप कैसे बना, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी ने उसमें रोल प्ले किया है, इसके पीछे की एक हिस्ट्री है। अगर आप जरूर उसे पढ़ें तो आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद ब्यूरोक्रेसी ने किस तरह स्ट्रगल की, डे एंड नाइट एक ही ऑफिस में एक ही रूम में सब बैठे किस तरह से उन्होंने पॉलिसीज बनाई, किस तरह से प्लानिंग्स बनाए और किस तरह से पाकिस्तान को एक पाथवे बनाने की कोशिश की है। आप ये भी ना बोलिए कि आप एक सुपर पावर की हैं, आप ये भी ना बोलिए कि आप एक यूथ से जमे हुए 64% आपकी पॉपुलेशन यूथ की है, तो यकीन आप जैसे डॉक्टर्स की हर डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ेगी। आप रिसर्च करें, आप ड्राफ्ट्स बनाएं, आप केस स्टडीज बनाएं और डिपार्टमेंट्स को भिजवाएं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी बदौलत और उनके काबशों से, उनकी ज़बरदस्त विजन से, उनकी विजनरी लीडरशिप स्किल से ये इवेंट बलूचिस्तान स्टार टीम के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज कराया है। अगर शायद वो हामी ना बोलते, अगर वो हाँ ना कहते तो हम सब यहाँ पर इकट्ठे एक साथ ना होते और आपकी आवाज़ इतनी दूर दूर तक ना पहुँचाई जाती। जोरदार तालियों में एक मतलब ज़रूर उनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। मेरे साथ मौजूद हैं मीर इमरान हिजवी साहब, थैंक यू वेरी मच सर। अगर आप हामी हो जाते तो यकीनन इतने यूथ शायद इतने पार्टिस्ट का नाम हमें सुना नहीं होगा बलूचिस्तान में जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। यूनिवर्सिटी से भी ताल्लुक है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मुख्तलिफ पार्टी से भी एक रिप्रेजेंटेटिव हैं हर पार्टी का। ख़वातीन का भी ज़बरदस्त रोल है इसमें, नौजवान के सारे। थैंक यू वेरी मच सर ये एक फॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। इनके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि बलूचिस्तान में अगर ख़वातीन के मसले हों और उनका हल ना हो या उनके लिए एक ऐसी खातून जिनके पास एक विजनरी लीडरशिप स्किल्स ना हो, जहाँ पर उनके मसले मसाइल सुने जाएँ या ऐसा फॉर्म ना हो, तो यकीनन बलूचिस्तान की जो हालात हैं वो इससे और भी बिगड़ते जाएंगे क्योंकि सोल्यूशंस की तरफ हम नहीं जा पाते। इसी तरह हमारे साथ एक विजनरी लीडरशिप स्किल्स की मानी यहाँ पर हमारे साथ ऑम्बड्सपर्सन मौजूद हैं जो हमेशा से एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है बलूचिस्तान में और ख़ुसूस ख़वातीन के लिए, उनके मसले मसाइल सुनने के लिए उनका ऑफिस 24/7 खुला रहता है।
کبھی بھی آپ ان کے موبائل پر بھی اپنے مسئلہ سے شیئر کر سکتے ہیں, ان کی آفس کی آپ ڈرافٹ چھوڑ کر کے ای میل کر کے آپ سے اپنا مسئلہ حل کرا سکتے ہیں, اور بہت ہی جلد کتنی ان مسئلوں پر حل نکل آتا ہے. میم صابرہ اسلام, تھینک یو سو مچ میم فار کمنگ ہیئر. ان نوجوانوں کا آواز آنے والے وقتوں میں ہم پالیسیز بنائیں, کہ جو ہمارے لیے پالیسیز بنے تو ان میں ان پوائنٹس کو شامل کیا جائے, یا اسی ہی دورانی میں ان نوجوانوں سے ہم کی پوائنٹس لے کر ان کو اپنا حصہ بنائیں, اور جن سے ہی ہم بلوچستان کی بہتری کے لیے کام کریں. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اربن پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کتنا ایک پازیٹیو رول ہے. جہاں کوئٹہ میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک پلاننگ بنائی جاتی ہے. ابھی قریب کی کل کی انہوں نے ایک زبردست WFP کے ساتھ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ساتھ انہوں نے, اور باقی جتنے بھی ہمارے آرگنائزیشنز تھے ان کے ساتھ مل کر ایک پالیسی ڈرافٹ کو ٹول تیار کرنے کی کوشش کی ہے بلوچستان میں, جو ہر ڈسٹرکٹ سے لوگوں کو بلایا گیا, ان کو سنا گیا, ان کو گورنمنٹ پارٹی کے ریپرزنٹیٹیوز اور ان کے یوتھ کی ریپرزنٹیٹیو بھی کافی اچھے خاصے سے کی گئی ہیں, تاکہ آپ سب کے لیے سیزنل لائیولیہوڈ پروگرامس اور ان سے ہٹ کر بلوچستان میں جو ایسا طبقہ ہوں جن کے لیے کوئی پلاننگ نہ کی گئی ہوں, یا روڈ سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ایشوز ہوں, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ایشوز ہوں, اربن پلاننگ میں کوئی بھی اگر آپ کو مسئلہ ہو تو یہ ڈپارٹمنٹ ہمیشہ سے کام کرتا ہے. ہاں ہمارے اعتراضات ہمیشہ سے ہوتے ہیں کہ کام نہیں کرتا, کیونکہ ہم نے کبھی ان کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہے. ہم نے ان کو اپروچ کریں, انشاءاللہ اربن پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو ضرور ویلکم کرے گا, آپ کی خدمات کو وہ سراہے گا بھی اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کرے گا. ہمارے ساتھ موجود ہے سیکرٹری اربن پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سے مسٹر منظور زہری صاحب. تھینک یو سو مچ سر, یہاں پر آنے کے لیے آواز کو دور دراز تک پہنچانے کے لیے سر. یہاں پر ایک دوست نے کافی زیادہ باتیں کی, انہوں نے بتایا کہ CSP آفیسرز بنائے جاتے ہیں, ان پر پریشر ڈالا جاتا ہے. میرے دوست ایک CSP آفیسر بننے کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی بھی ہوتی ہے. وہ دوست کو بھی سیکریفائی کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ڈاکٹر حضرات کر رہے ہوتے ہیں, وہ فیملی ایونٹس کو بھی چھوڑ رہنا ہوتا ہے, وہ باہر جانا بھی چھوڑ رہنا ہوتا ہے. ان کی دوستی ایک چیز کے ساتھ ہوتی ہے, وہ محبت اور انٹرسٹ ہوتا ہے, کتابوں کے ساتھ, پڑھنے کے ساتھ, لکھنے کے ساتھ, بلوچستان اور پاکستان کی تاریخ کو اپنے اندر بھولنے کے ساتھ, اور ایک ایسا مانن تجربہ کار انسان بننے کے ساتھ کہ اگر 38,000 یا 40,000 لوگ پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے اگر 200 پاس ہوتے ہیں تو ان 200 میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوتا ہے. تو ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ CSP آفیسرز بنانے والے کہ جب وہ بنتے ہیں ان کا معاشرے میں اتنا پازیٹیو رول نہیں ہے جس میں دوسرا ہمیں چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے سیکرٹریز ہوں گے, یہی ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز ہوں گے, یہی ہمارے ڈپٹی کمشنرز ہوں گے اور کمشنرز ہوں گے, تو ان کی خدمات کی ہمیں اشد ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح بلوچستان میں ایک ادارہ ہے جو کہ کوئٹہ میں موجود ہیں, جن کے ڈائریکٹر بھی ہیں آپ اور چیئرمین بلوچستان فوڈ اتھارٹی بھی ہیں آپ. میں نے استاد بھی ہیں, میں نے آپ سے بہت سیکھا ہے, اور ڈانٹ بھی پڑھی ہے, کیونکہ بہت سارے جگہوں پر جناب اسحاق بلوچ صاحب نے بلوچستان خصوص کوئٹہ کو اسی کے ساتھ کمپٹیٹیو جتنے بھی ایگزامینیشن میں آپ کا ادارہ کو قرار ہوتا ہے سر, آپ کی خدمات میں آپ کے ساتھ پوری ایک ٹیم ہے ینگ اسپیشلسٹ کی جو کہ بہت زبردست طریقے سے اپنی کنٹریبیوشن دے رہے ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ ہیئر. اوکے, وی آر آلسو ہیونگ آپ کی آواز کو مزید دور پہنچانے کے لیے ہم نے یہاں پر ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی جناب سردار بابر مصطفی صاحب کو بھی انوائٹ کیا ہے, وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. میرے خیال سے پھر چونکہ راستے میں ہوں گے, ٹھیک ہے جی, جب تک وہ آتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ پریسائز مختصراً آواز پہنچانی ہے, پوائنٹس ہے, سولوشن اور ریکمنڈیشنز, تاکہ پلاننگ کے ان کو ہم امپروو کریں اور اس کا ایک پازیٹیو وے سے ہٹ کر سکیں. یہاں پر ہم آگے بڑھیں گے. ایک بہت امپورٹنٹ پارٹی پاکستان سے جن کا تعلق ہے, ینگ لیڈر کے اس پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو. اچھا, یہ نام تو ہمیں بھجوایا گیا نہیں کہ یہ جو پارٹی لیڈر اور صاحبان نے ہمیں بھجوائے ہیں, کیونکہ ان سے ہم نے ریکمنڈیشنز لی ہیں تب جا کے نام ہمارے پاس سبمٹ ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا پاکستان میں ایک بہت اہم رول ہے, ماضی سے ہی اب تک ان کا ایک بہت پازیٹیو کردار رہا ہے بلوچستان خصوص پاکستان کے نام کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان کے لیے مختلف فورمز پر آواز اٹھانے کے لیے اور پالیسی بنانے کے لیے. یہاں پر ہمارے ساتھ ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, ینگ پولیٹیکل لیڈر, ان کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں مسٹر حیات خان چیزئی,
جو کہ بات کرنا چاہیں گے بلوچستان کی پالیسیز سمپلی کہیں کہ آپ سے اگر آپ انگلش میں بات کرنا چاہ رہے ہیں یا اردو میں کوئی ریسٹرکشنز نہیں آپ بات کر سکتے ہیں. رول آف یوتھ ان دی پالیسی میکنگ پروسیس آف بلوچستان, کیونکہ بلوچستان کی پالیسی سازی کے عمل میں نوجوانوں کا کردار پلیز. اور میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بلوچستان اسٹاف اور یوتھ افیئرس ڈپارٹمنٹ کا کہ انہوں نے آج کے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا, جس میں مختلف سیاسی جماعتوں سے مختلف نظریے کی مختلف سوچ کے لوگوں کو اکٹھا کیا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں خاص پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد قسم کے تناسب سے 68% ہمارے نوجوان ہیں پاکستان میں. تو آج کے پروگرام میں نوجوانوں کے حوالے سے کانفرنس ہے, تو میں شروع کروں گا اپنے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اشارات دے کر کہ بلوچستان میں یوتھ کا کردار, بلوچستان کی پالیسی سازی میں یوتھ کا کردار جو میں نے اس میں نے بات کریں. تو اس کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ بلوچستان کی یوتھ پالیسی سازی میں کردار تب ادا کر سکتا ہے کہ جب آپ کی کوئی صوبائی یوتھ پالیسی ہو. تو ہماری پہلی نائبی سمجھے یا ہماری بدقسمتی سمجھے یا اس طرف ہماری جو حکومتی نمائندگان ہیں جو ہماری مختلف محکمے حکوم کی توجہ نہ ہونا سمجھے کہ ہماری صوبائی یوتھ پالیسی ابھی تک تشکیل نہ ہو سکی ہے, جو کہ وہ لمحہ علمیہ ہے. جبکہ ہمارے مقابلے میں باقی جو صوبے ہیں پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا وہ مختلف ادوار میں اپنی یوتھ پالیسی منظور کر چکے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے نوجوانوں کو پالیسی سازی میں کردار ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے مین اسٹیپ یہ کہ یوتھ پالیسی جو ہے وہ جلد از جلد منظور ہونی چاہیے اور اس پر کام شروع کرنا چاہیے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ پوائنٹس ہے اس میں بات کروں گا کہ پاکستان میں سالانہ 40 لاکھ نوجوان جو تعلیم تحصیل ہوتی ہے, جو ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں, وہ 40 لاکھ سے لگ بھگ اس کی تعداد ہوتی ہے, مگر ان کو روزگار کے مواقع نہیں ملتے. 40 لاکھ میں سے مشکل اگر سالانہ ہم لوگ وہ لگائیں 2 لاکھ کے قریب لوگوں کو بھی روزگار نہیں ملتا, جس کی وجہ سے ہمارے اکثر یوتھ اور ہمارے نوجوان ہیں وہ بے روزگار گھوم رہے ہیں. اچھے ٹیلنٹڈ اور صلاحیتوں سے بھرپور نوجوان وہ جو ہے مطلب اپنی صلاحیتوں کے جواب نہیں دکھا سکتے. اسی طرح پاکستان کی سیاسی جو جماعتیں ہیں ان میں بھی نوجوانوں کو اکثر ریکارڈ کیا جاتا ہے. ہماری اکثر سیاسی جماعتیں جس میں بلوچستان کی سطح کی جماعتیں ہیں, جس میں قومی سطح کی جماعتیں ہیں, وہاں پر بھی نوجوانوں کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے, جس کی وجہ سے بھی نوجوان سیاست سے بیک کر رہے ہیں, وہ پالیٹکس میں نہیں آ رہے اور وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں وہ نہیں آ رہے. تو سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے سیاسی جو ان کا پارٹی کا منشور ہوتا ہے وہ وہاں پہ اپنے نوجوانوں کے لیے بہتر پالیسی شامل کرے, اپنے نوجوانوں کو موقع دے, ان کو آگے لائے, تاکہ ہماری جو اکثر ہماری جو 68% یوتھ ہے وہ آگے آئے اور اپنی صلاحیتیں دکھا سکے اور ملک کی سطح پہ اور دنیا کی سطح پہ ہمارے ملک اور صوبے کا نام روشن کر سکے. جہاں پر میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں تو میں جس پارٹی سے میرا تعلق ہے, اگر اس کے نظریے اور اس انہوں نے جو نوجوانوں کے لیے کیا اس کا میں ذکر نہیں کروں تو یہ زیادتی ہوگی. میں پاکستان پیپلز پارٹی سے چونکہ میرا تعلق ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی وہ جماعت ہے جس نے پہلی خاتون نوجوان وزیر اعظم کی محترمہ بینظیر بھٹو. اسی طرح آج کے سیاسی دور میں پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جس نے پہلا نوجوان پارٹی کا چیئرمین کیا ہے, تو یہ بھی ہماری پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے. اسی طرح ہمارے جتنے بھی حکومتی دور گزرے ہیں جس میں ہمارے پارٹی جب انتظار میں آئی ہے, تو چاہے روزگار کے مواقع ہو, چاہے نوجوانوں کے لیے اچھے پروگرام ہو, اچھی پالیسیز ہو, وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی مرحوم محنت ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ سپے ہے جس میں نوجوانوں کو کافی مواقع مل سکتے ہیں اگر اس کو بہتر انداز سے اس پہ کام کیا جائے. یہی سپے تو ہماری پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے. اسی طرح میری مولا ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہوا ہے, لیکن بدقسمتی سے کچھ عرصے سے اس سپے پہ جو ہے کام رکا ہوا ہے, جس وجہ سے ہمارے نوجوان جو کہ جن کے پاس ڈگریز ہے, جن کے پاس صلاحیتیں ہیں, جن کے پاس
ٹیلنٹ ہے وہ اپنا ٹیلنٹ نہیں دکھا سکتے کیونکہ مواقع نہیں. اسی طرح میں اگر بات کروں بلوچستان کے سیاسی اور مطلب نوجوانوں کے اس پہ کہ نوجوانوں کے حوالے سے بلوچستان حکومت بھی کچھ خاص نہیں کر رہی. پچھلے 10 سال سے 12 سال سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتیں آ رہی ہیں, وہ اپنے حکومتیں بنا رہی ہیں, لیکن بلوچستان کے نوجوانوں کے حوالے سے کوئی ایسی پالیسی ترتیب نہیں تھی جس میں نوجوانوں کو موقع مل سکے کہ وہ اپنے حکومتی نمائندگان اپنے جو اسمبلی کے اراکین ہیں ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکے, ان کے ساتھ بلوچستان کے نوجوانوں کے مسائل, بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے مسائل کی بات کر سکے. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرے جس میں نوجوان آ کے اپنے حکومتی نمائندگان کو پوچھیں, ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرے, اپنے اراکین کے ساتھ ڈیبیٹ کرے کہ نوجوانوں کے لیے بہتر پالیسی کیسے بنائی جا سکتی ہے, ان کی ایک کیا جا سکتا ہے جس سے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ہم لوگ استعمال کر سکیں, ان کو ہم لوگ آگے لائے, ان کو جو ہے انہیں ہم لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کریں, ان کو انٹرنیشنل سطح پہ ان کو مختلف پروگرام میں بھیجیں, ان کو نیشنل سطح کے پروگرام میں بھیجیں تاکہ بلوچستان کی خوبصورت چہرہ دنیا کو نظر آئے کہ بلوچستان میں بھی ٹیلنٹ ہے, اس کو آگے لایا جا سکے. اسی طرح میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بلوچستان میں ہمارے پاس جو ہے پوٹینشیل ہے, سیکوینس ہے, ریکارڈنگ ہے, اور ہمارے نوجوانوں کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کو پلیٹ فارم دلانے کے لیے یا کہ جتنے بھی سیاسی جماعتوں سے نمائندگان موجود ہے یا جتنے بھی ہمارے مہمان, ان کو چاہیے کہ وہ بھی جدوجہد کرے کہ اپنے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے جس میں ہم سب نوجوان سیاسی اور سیاسی سے ہٹ کر ہم اپنے بلوچستان کی یوتھ کی آواز اٹھا سکیں, ان کے حقوق کے جدوجہد کر سکیں اور ان کو ایک بہتر زندگی اور روزگار کے مواقع دلوانے میں کردار ادا کر سکے. ہمارے نوجوانوں کی جو پالیسیاں مطلب ہونی چاہیے, بہتر پروگرام ٹریننگ شروع کیے جانے چاہیے. جس طرح باقی صوبوں یا باقی ممالک میں ہم لوگ دیکھیں کہ وہاں پہ بنیادی دوسرے مائنڈ سیٹ لوگ 21ویں 22ویں صدی کی طرف وہ ٹیکنالوجیز کی طرف جا رہے, وہ ایجادات کی طرف جا رہے, وہ مختلف نئے طور طریقے متعارف کروا رہے ہیں. لیکن ہمارے صوبے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں ایجادات کو دور کی بات ہے, ٹیکنالوجیز کی طرف نوجوانوں کو راغب کرنا دور کی بات ہے, ہماری یوتھ پالیسی نہیں بن سکی ہے. تو سب سے پہلے ہمارا حکومت جو ہمارے نمائندگان ہیں, جو ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ یوتھ پالیسی پہ کام کرے اور ہمارے مسلم پارٹیز کے یوتھ ان کو آن بورڈ لیں, مختلف ایشوز پہ ان کو آن بورڈ لیں تاکہ ہمارے یوتھ جو ہے وہ اپنا ان کی جتنی بھی رائے, ان کی جتنی بھی چیک پوائنٹس وہ ان کے ساتھ شیئر کر سکیں اور اس کے مطابق ایک مضبوط پالیسی بنائی جا سکے جس سے نوجوان مستفید ہو اور وہ اپنے یہ جو وہ ہے اس سے وہ آگے حاصل کر سکیں. تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ فیاض خان, آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور میں آپ کو کافی عرصے سے جانتا ہوں اور آپ کی بڑی محنت ہے اور آج آپ اس مقام پہ موجود ہیں. اب یہاں پر ٹھیک ہے, تھینک یو. یہاں پہ کافی دوست یہاں پہ ہیں, چیز کمی ہے لیکن یہ ہے کہ جو انٹریز ہمارے پاس آئی ہیں اسی پیٹرن پہ اگر ہم چلے تاکہ پھر وہ ہمارا کورم بھی کمپلیٹ ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن کے حوالے سے بڑی بہترین جماعت ہے. جناب ہمارے ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی سردار بابر مساجی بھی انہوں نے بھی ہمیں جوائن کی. ایک بار بھرپور تالیاں ہو جائیں کہ نوجوانوں کے ساتھ ان کا پیار, ان کا خلوص وہ آئے اور نوجوانوں کے حوالے سے وہ خود بھی نوجوان ہیں اور ڈپٹی اسپیکر ہیں بلوچستان اسمبلی کے. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور جو پوائنٹ شیئر ہوئے ہیں پہلے آپ کے آگے سے پہلے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور مزید بھی پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو جناب یہ اب ہمارا کورم جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کے سوالات بھی آگے ایک بار پھر کہوں گا کہ کوشش کیجیے کہ آپ کو جیسے شاعر ہوتا ہے نا وہ سمندر کو کوزے میں بند کرتا ہے, تو آپ کی اپنی اسپیچ جو ہے کوشش کریں کہ اتنی نہیں کہ جس میں ہم سمجھ بھی سکیں اور باقیوں کو بھی موقع ملے اور جو ہمارے گیسٹ ہیں یہاں پر وہ بھی اس کے بارے میں بات کریں. اور پھر ہم پہلے تصویر بچے نازل کر دیا.
जनाब हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, जमहूरी वतन पार्टी से उनका ताल्लुक है। जमहूरी वतन पार्टी नवाब अकबर खान भुट्टी साहब ये बनाई और उसको उन्होंने बलूचिस्तान में एक नाम बनाया और आज उनके जो फर्जंद हैं, पोते हैं, वो इस जमात के बलूचिस्तान की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं और वफाक में भी बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं मिस्टर इज्जतुल्लाह अमान भुट्टी हैं, जमहूरी वतन पार्टी से बलूचिस्तान के मौजूदा सूरत हाल और रास्ता जो वे आउट है उसके बाद आप सभी भरपूर तालियों में मिस्टर इज्जतुल्लाह अमान भुट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बलूचिस्तान स्टार्स और आकाश भाई का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे मंजूर किया और अपने इलाके की आवाज़ बनने के लिए यहाँ पे बुलाए गए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं इज्जतुल्लाह अमान भुट्टी गाँव शुरू डिस्ट्रिक्ट डेराबुटी से मेरा ताल्लुक है और मोहम्मद इसाक साहब जो बैठे हुए हैं डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं हमारे इलाके से। तो सबसे पहले ये कहूँगा कि जितने भी यहाँ पे नुकात हमें दिए गए हैं, टॉपिक्स दिए गए हैं, उन सब का हल अगर निकालने की दरबार है तो कुछ दोस्त हमारे कह रहे थे कि बलूचिस्तान मसाइल का जड़ बन चुका है, बलूचिस्तान को बलूचिस्तान मसाइल कहा जाता है। तो सबसे बड़ा जो हमारा मसला है वो हमारा इज्जत का है, रिस्पेक्ट का है। जब अगर हमें इज्जत दी जाएगी, रिस्पेक्ट दी जाएगी तो बाकी जितने भी मामला हैं वो सब इंशाल्लाह पहले सॉर्ट आउट होते जाएंगे। बाकी सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँ, बलोच कौम के अगर माइंडसेट को आपने चेक करना है और उसको समझना है तो सबसे पहले तो हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि हम कबाइल के इलाके से ताल्लुक रखते हैं और जो कबाइली लोग होते हैं उनके अपने रस्म और रिवाज भी होते हैं, उनके अपने तौर तरीके भी होते हैं और हमारा एक जेल का सिस्टम भी होता है जिसमें हम अपने जितने भी हमारे मसले मसाइल होते हैं कुछ खून के होते हैं। जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें लॉयर्स बैठे हुए हैं या कोर्ट्स में अगर जाना होता है तो 3-4 साल लग जाते हैं एक जमीन को प्रूव करने के लिए कि ये फलाना जो प्लॉट था वो मेरा है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का सिस्टम था, इस तरह का निज़ाम था। नवाब अकबर भुट्टी जिनको पूरी कौम जानती है, उनकी सरपरस्ती में जो कुछ खून के मसले भी होते थे वो विदिन डेज हल होते थे। और इसके साथ साथ अगर नवाब अकबर भुट्टी की बात मैं करूँ तो नवाब अकबर भुट्टी वो शख्सियत है बलूचिस्तान के बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए जिन सरदारों का किरदार रहा है उनमें नवाब अकबर भुट्टी का नाम सरफहरिस्त लिया जाता है। दूसरा जो अहम काम उन्होंने किया बलूचिस्तान असेंबली जहाँ पे डिप्टी स्पीकर बाबर साहब बैठे हुए हैं, उनका जो नक्शा है वो भी नवाब अकबर भुट्टी ने ही तजवीज़ किया था। तो बहुत अच्छा काम कर रही है हुकूमत। जब से इनकी गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने नवाब अकबर भुट्टी के जो होते हैं जो इलेक्टेड नवाबजादा गौरव भुट्टी जो इलेक्टेड एमपी थे हमारे प्रोविंस सूबे से और नवाबजादा शाहजैन भुट्टी जो कि एमएलए हैं डिवीजन सिटी के, तो उनको भी ऑन बोर्ड लिया और मुख्तलिफ मौके दिए गए। इससे क्या होगा कि इससे जो हमारी जो गलतियों की वजह से कोताहियों की वजह से जो दूरियां बढ़ गई थी उनमें बड़ी हद तक नरमी भी आई है और कौम में एक जो चीज़ समझी जाती थी कि हमें हमेशा दीवार के साथ लगाया जा रहा है तो उस चीज़ में भी बड़ी कमी आई है। और हम वादे करते चले कि इंशाअल्लाह जो नवाबजादा शाहजैन भुट्टी साहब को जो मुफाहमत और हमआहंगी के लिए चुना गया है, जो नाराज बलोचों के साथ जो भी मामला हैं, नाराज बलोच दरअसल हैं, नाराज बलोच भी अपने से ही हैं, हमारे सूबे से ही हैं। अगर उन्होंने क्लाशन बॉक्स हटाए हैं और आज पहाड़ों में गए हुए हैं और आज हमारे पास फौज के जवानों को शहीद कर रहे हैं, आज फौज वाले कौन है वो भी उनमें हमारा भी भाई फौज में है, हमारे भी बच्चे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में आए हुए हैं। तो हम सब कौन हैं? हम सब एक मुसलमान हैं, हम सब कलमा की बुनियाद पर भाई भाई हैं। तो नाराज बच्चों को भी समझने की जरूरत है कि इसी तरह जिस तरह बाबर साहब आए हुए हैं, नवाबजादा शाहजैन साहब, नवाबजादा नाराम भुट्टी इलेक्ट होके असेंबलियों में आए हैं, तो उनको भी चाहिए कि अपने हथियार ढाल दें, आ जाए मुल्क की सलामती के लिए और पाकिस्तान की बाउंड्रीज को अपनाएं और पाकिस्तान को ऑन करें। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी उनके साथ
जो इनिशिएटिव लिया गया है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ जो रियासत होती है, रियासत माँ की शक्ल में होती है, तो माँ कभी नहीं चाहता कि मेरे बिगड़े हुए बच्चे को भी कोई नुकसान पहुंचे ना। तो इस हवाले से रियासत ने जो कदम उठाई है तो हम उसको एप्रिशिएट करते हैं और जितने भी लोग हैं अगर इस चीज़ को गलत रख देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये खूनी है, इन्होंने हमें कत्ल किया, इन्होंने हमारे जवानों को जेल किया, तो उन सबसे भी मेरी गुजारिश है कि इस चीज़ को भूल देने की कोशिश ना करें। पहले हमने बहुत नुकसान उठाया है, इन्हीं हाथों से हमने अपनी माँ बहनों बच्चों के लाशें उठाई हैं, मैयतें उठाई हैं। कलाशनकोव का जो कल्चर है उसने हमारी जिंदगियां तबाह कर दी हैं, बर्बाद कर दी हैं और अभी वक्त आ चुका है कि हमें सब चीज़ों को पीछे करके पाकिस्तान की सलामती की खातिर, बलूचिस्तान की सलामती की खातिर सारे मामला को हल करने की तरफ ले जाना चाहिए। और इस हवाले से इसके साथ साथ जो भी है, जो मसले मसाइल की बात है, जो बलूचिस्तान की जो सिचुएशन हालात हैं, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट डेराबुटी की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट डेराबुटी 1952 से पूरे पाकिस्तान को गैस दे रही है। और पंजाब का नाम तो मैं नहीं लूंगा, पंजाब के हमारे भाई हैं। बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूं तो बोलांग के पहाड़ों को चीरती हुई पाइपलाइन से यहाँ कोयटा तक को गैस दे रही होती है, लेकिन मेरा घर जो कि पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के फेंसिंग एरिया के 50 फुट के भी करीब है, लेकिन मेरे घर में आज भी मेरी माएँ मेरी बहनें लकड़ियाँ जलाने में मजबूर हैं। जब हम उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ हम कहते हैं कि भाई ये क्या मामला है, जब मरी को गैस पहुंच रही है, कोयटा में पहुंच रही है और हम अपना सीना फाड़ के पूरे पाकिस्तान को गैस दे रहे हैं, तो क्या हमारा हक नहीं? इस बात का तो आईन पाकिस्तान भी हमें हक देता है कि जहाँ से गैस निकले, जो भी मिनरल निकले, उनमें से उस इलाके के 300 माइल्स पे जहाँ के बाशिंदे हैं उनका हक है तो उनको गैस दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हालिया जो दौरे बलूचिस्तान के दौरे पे आए हुए थे, उन्होंने भी इस बात को माउंट किया कि 1952 से गैस निकल रही है, लेकिन सुई के लोग फिर भी लकड़ियाँ जलाने पे मजबूर हैं। तो आज बिलखसूस डेराबुटी के लोगों ने मुझे ये जरूर कहा कि भाई आप हमारी आवाज़ बने। आज बाबर साहब बैठे हुए हैं, हमारे सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितने भी टेक्नोक्रेट्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, खुदा अगर वज़ीर आज़म साहब भी ये कह रहे हैं, हमारे मिनिस्टर साहब भी ये कह रहे हैं, तो इस चीज़ को आप लोग भी मद्देनजर रखते हुए इस मसले को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें। बस एक छोटी सी बात करके मैं इस चीज़ को वाइड करने की कोशिश करूं। अच्छा, तो इसके अलावा अगर कोयटा में आए तो 2 दिन हुए मैं कोयटा में आया हूँ, तो यहाँ पे ओजर माफिया जो है वो भी उसने भी रेट हाई किए हुए हैं, लोग बड़े तंग आ चुके हैं। यहाँ पे जो कानून साज असम्बली है, मेरी तमाम पार्लियामेंटेरियन से दरख्वास्त आती है कि आप लोग डैम्स बनाएं। डैम्स में क्या होता है कि इससे पानी की जो सतह है वो जमीनी लेवल पे थोड़ी ऊपर तक आ जाती है, जिसमें बाद में पता ट्यूबवेल भी लगा सकता है और इससे पानी भी हासिल कर सकता है। तो इसके साथ साथ पीपीएल कंपनी और ओजीपीसीएल कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी हैं, मेरी तमाम स्टेक होल्डर से गुजारिश है कि इनको हटाएं। जो नवाब अकबर भुट्टी ने 30 साल वायदा इनके साथ किया हुआ था, जिसको ये लोग भी कहते हैं कि भाई अभी टाइम पूरा हो चुका है, इसको हम एक्सटेंशन देने के लिए पॉलिसियां तैयार कर रहे हैं। देख रहे हैं भाई ठीक है, क्योंकि आप गैस तो निकाल रहे हैं, वहाँ से आप जो हमारे मिनरल्स हैं वो तो हमसे ले जा रहे हैं, तो क्या हमारे डिप्लोमा होल्डर्स और इंजीनियर्स का हक नहीं है कि उनको जो वायदे के तहत जिनको सालाना आप लोगों ने 18 डिप्लोमा होल्डर्स और 6 इंजीनियर्स को उठाना था, तो क्या उनका हक नहीं बनता कि उनको उनका हक दिया जाए जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होते? तो इस हवाले से भी आप सबसे हमारी गुजारिश है कि इन चीज़ों को लेके चले, फिर इंशाल्लाह सारे मामला जो है वो हल की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जनाब। और बड़ी आपकी जो गुफ्तगू थी, ये नुमाइंदगी जो डेराबुटी की आपने की, बिल्कुल ये हमारे जो डिग्निटीज़ हैं उनके सामने और जो यूथ है उनके सामने बात हुई। जनाब यहाँ पे हमारे साथ फकार काकड़ साहब हैं जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, उन्होंने हमारे साथ हैं और वो भी इस पूरी डिस्कशन का हिस्सा हैं। उनके लिए एक बार भरपूर तालियां हो जाए।
اور اس کے ساتھ ساتھ جناب جب ہم بات کرتے ہیں اپر ہاؤس کی، اپر ہاؤس جہاں سے ہمارے پورا آئین، پورا سیٹ اپ، پوری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپر ہاؤس سے ہوتی ہیں، تو وہاں پہ بھی وہ رہ چکی ہے. سوشلی انہوں نے بڑا کام کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک یتیم اگر آپ کے دسترخوان پہ بیٹھا ہو تو اس دسترخوان کا کھانا کہاں سے ہے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. تو انہوں نے اس طرح جو بچے ہیں جن کے پیرنٹس نہیں ہیں یا کوئی بیچارے ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ سیکٹرز بھی چلا رہی ہیں، سوشلی بڑی ایکٹیو ہیں. روشن خورشید ملوچہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کے لیے ایک بار بہت تعریف ہوتا ہے. جناب میں یہ کہوں گا لیڈر صرف پولیٹیکل نہیں ہوتے، وہ اپنا کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں جو ہماری یہ انسپریشن کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کے فٹ اسٹیپ فالو کر کے معاشرے میں بہتری لا سکتے ہیں. اب ان کے ساتھ ساتھ جناب آگے چلتے ہیں اور پھر ریکویسٹ کروں گا کیونکہ آگے جو سیشن ہوگا وہ بڑا بہترین ہوگا، کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہماری ڈگنیٹیز بیٹھی ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ہوگا، کچھ باتیں ہوگی تو اس سے ہم زیادہ فائدہ اٹھائیں، اس سے بڑا وہ ہوگا. ہمارے ساتھ جناب یہاں پر موجود ہیں جمعیت علماء اسلام فی مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار پاکستان اور بلوچستان میں بڑا اس جماعت کا بڑا اہم کردار رہا ہے. وہ بات کریں گے بلوچستان کی پالیسی سازی کے عمل میں نوجوانوں کا کردار، اس پہ بات کریں گے آپ سب کی بھرپور تعلیموں میں مسٹر عزت اللہ خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جو میرا ٹاپک ہے وہ آپ نے مس آؤٹ کیے ہے، تعلیم اور ہنر کے ذریعے ہندوستان کے نوجوان کو بااختیار بنانا. یہ میرا ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں ڈسکشن کروں گا اور کوشش میری یہی ہوگی کہ جو ٹائم سلاٹ آپ نے دیے اس کے اندر میں اپنا اسپیچ فائنل کروں. اس سے پہلے ایک جو میڈیا کا ایک شعر ہے وہ مجھے یاد آتا ہے کہ بولتے ہی نہیں میرے ہاتھ میں آبلے پڑ گئے زبان میں کیا. تو یہ بلوچستان کی جو یہ پولیٹیکل پارٹیز ہے، بلوچستان کی جو بات کرتا ہے مختلف نیشنل پلیٹ فارم پر یا اسمبلیز میں جا کے بات کرتے ہیں، یہ شعر ان کے لیے عرض کیا تھا. اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ ایجوکیشن پالیسیز کیا ہے اور کس چیز پر کام کر رہے کہاں تک کیے. 2015 سے پہلے ایمڈیز 8 جو ڈیولپمنٹ گولز تھے وہ بنگلہ دیش نے اچیو کیا تھا، پاکستان نے اچیو نہیں کیا. اس کے بعد 2015 میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز یونائٹڈ نیشن نے جو ہے وہ مقرر کی تھی کہ 2030 تک ہر کنٹری نے اس 17 گول کو اچیو کرنا ہے، جس میں کوالٹی ایجوکیشن اور جینڈر ایکوالٹی کے اوپر میں خود کام کر رہا ہوں. میرا اپنا آرگنائزیشن ہے جنرل ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی. تو اب 2030 تک تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ پاکستان اگین یہ ڈیولپمنٹ گول اچیو کرے. اس کے علاوہ اگر آپ رورل سائڈ میں جا کے فیمل رورل ایریاز میں 2% جو رورل ایریاز کی وومن ہے وہ لٹریٹ ہے. اور اگر آپ دیکھیں بلوچستان پوری دنیا میں بلوچستان از دا لارجسٹ پوری دنیا میں جہاں پہ بچے اسکول سے سب سے زیادہ باہر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کو ایچ ایس سی کا ویب سائٹ چیک کر لیں جہاں پہ ملک کہ پاکستان از دا سیکنڈ لارجسٹ کنٹری آؤٹ گوئنگ چلڈرن ہے نائجیریا کے بعد. 65% چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول. بلوچستان میں 65% بچے آج بھی اسکول سے باہر ہیں، جس کا کوئی نقصان حال نہیں ہے، جس کی کوئی پالیسی ہے نہیں. گورنمنٹ جس طریقے سے کرتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ پتی گلی سے آتی ہے اور کس طرح چلا جاتا ہے. 5 سال گورنمنٹ آج تک بلوچستان میں مجھے یاد نہیں کہ کچھ دور میں گزر گیا ہو. 2 سال 1 سال کا وہ باری چلتی آ رہی ہے. اور بیک پہ ایک ہے ہمارے کچھ نام سے پکارتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا کہ کون چلا ہے اور کسی بیک کو چلانا ہے. ہمارے پاس وہ چلاتی ہے. میں آتا ہوں سولوشن کی طرف. زیادہ تر پرابلمس کی بات کرتے ہیں، سولوشن کیا ہے. 2020 میں آپ کو اناؤنسمنٹ ہوا، آپ کو شاید پڑھا ہو ہندوستان کی پارٹیسپیٹ ہے 2021 میں بلوچستان سے پہلا ڈی این آئی ایوارڈ ونر میرا نام آیا تھا. میں نے ڈی این آئی ایوارڈ لینے سے 3000 بچیوں کو میں نے انرول کرایا ہے ہندوستان میں. یہ ہماری جاری ٹیکنالوجی ہے. اس ٹیکنالوجی کے اوپر مجھے یونیورسٹی آف پشاور جہاں میں پڑھ رہا ہوں انہوں نے بھی ریکگنیشن دی. اس کے بعد کیپی گورنمنٹ نے مجھے باقاعدہ جو یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ ہے پشاور کا انہوں نے ریکگنیشن دی کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹ میں پڑھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. مگر افسوس تو وہی بات ہے کہ بلوچستان میں آج کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی نے ریکگنیشن نہیں ہے، کسی نے بلایا سوائے عوامی نیشنل پارٹی کے جو ممبر ہے سناگور صاحب. انہوں نے صرف مجھے میں لنکڈ اکاؤنٹ میں میسج کیا تو انہوں نے اپریسیشن دی. اس کے علاوہ آج تک مجھے پتہ ہی نہیں کہ ہمارے کارپوریٹس کرتے کیا سپورٹ کی بات اگر کیا جائے. اس کے بعد پھر اگین پریویٹ نیوز پیپر ایکسچینج میں ایوارڈ میں انڈیا سے ہے جو ہمارے نیبر کنٹری ہے.
اوپر کافی کام کیے بلوچستان کے اندر. یہ سارے اچیومنٹس ہیں اور کام ہم لوگ کر رہے ہیں. یہ سولوشن اور جو وے فارورڈ ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں گا جب تک گورنمنٹ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا, جب تک گورنمنٹ نوجوانوں کو سپورٹ نہیں کرے گا, ہم کام نہیں کر سکتے. جتنا بھی ہم کوشش کریں ایک انڈیویجولی میں کیا کروں گا, میرا ایک آرگنائزیشن ہے کہ انڈیویجوز کے تھرو میں کام کروں گا, مگر جب تک گورنمنٹ مجھے سپورٹ نہیں کرے گی. بہت ساری ایسی علاقے ہیں جہاں میں ایکسیس نہیں ہے. ہمارے پاس ڈیٹا ہے, اگر ڈیٹا گورنمنٹ مانگنا چاہتا ہے ہم ڈاکومنٹ کے تھرو ڈیٹا بھی دیں گے آپ لوگوں کو کہ کہاں پہ ہم نے وزٹ کیے. اسکولوں کا حالت ہے, بوگس اسکولیں آپ جا کے دیکھ لیں, گورنمنٹ اسکولیں وہاں پہ وغیرہ نظام, سرکاری نظام آپ جا کے دیکھیں, وہاں پہ بکریاں دینا اسکولوں میں چپاٹی بچے کے سائڈ میں جو ہے نا وہ جھوپڑی میں سبق پڑھتے ہیں. یہ گورنمنٹ کی ریٹ ہے آج تک انہوں نے اپنے کی ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ جو سال آپ نے نیا مشورہ سب ہے جو صاحب مجھے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ادارہ آپ لوگ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے سارے بڑے ہیں, اس لیے آپ لوگ متحد ہو کے کام کریں, یوتھ کے لیے کام کریں, اسٹوڈنٹ کے لیے کام کریں, اور آپ لوگ جمہوریت کے راستے سے ہیں. گیلنگ نہ کریں. اگر گیلنگ کی طرف آپ جاؤ گے مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ کام نہیں کریں گے. آپ کے ہاتھ پاؤں بندھے میں جو پالیسیز ہیں, جو کام ہے وہ پیور کریں گے, اور آپ اپنے آگے صبح کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا آپ لوگ سچ ہیں, اور ہمیں یوتھ کے سامنے بھی سچ ہیں. جو باتیں سچ ہیں وہ سچ ہوتی ہے, اور ماشاء اللہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے سچ بولنا شروع کر دیا, اور مجھے امید ہے کہ بلوچستان میں کچھ ایسے لیڈرز انشاءاللہ فیوچر میں آئیں گے وہ سچ بولنا شروع کر دیں گے. نواز شریف صاحب آپ کی انٹرنیشنل لیول پر یا نیشنل لیول پر انہوں نے آواز اٹھائی, انہوں نے سچ کہا ہے. یہ کوئی دونوں کا بات نہیں ہے, کوئی چھپے والی بات نہیں ہے. تو لہٰذا یوتھ کے سامنے سچ لے کے یوتھ کو سچ کہیں, ان کو کہیں, ان کو موٹیویٹ کریں, وہ کام کریں. اور جو کام میں نے کیے, اور الحمدللہ ہمارے پاس جو بھی آنا چاہتا ہے وہ جو کام کرنا چاہتا ہے, اب مجھے 2 دن پہلے ہمارا فرنٹ آرگنائزیشن سے ہمیں یہ فائدہ ملا کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو گرلز ایجوکیشن کو پروموٹ کریں گے. مجھے اداروں سے زیادہ امید ہے, انٹرنیشنل اداروں سے زیادہ امید ہے. آپ بھی میرا کوئی گورنمنٹ سے نہیں ہے, اور اللہ کرے کہ آگے کام کریں. اور لاسٹ یہ کہنا چاہوں گا, گورنمنٹ کی جتنی ریپریزنٹیٹیو ہے یا یوتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمیں بلائیں, اور ہمارا کام وہ سوشل میڈیا پر گوگل کر کے آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. یہ ایسی بات نہیں کہ میں انٹرنیشنلی جو ایوارڈ پاکستان کے لیے ہوں وہ الحمدللہ ہندوستان کے نام میں کرتا ہوں. اور لہٰذا سے یہ کہنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کو یہ ہے ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہے, ان کو موٹیویٹ کریں, وہ کام کریں. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو ذکر اللہ خان صاحب. آپ نے کہا کہ آپ کو کسی نے بھی ووٹ نہیں کیا کیونکہ آپ یہاں سے بلانگ کرتے ہیں. اس ٹائم گورنمنٹ نے آپ کو ووٹ کیا, اور یہاں پہ آپ جو ہمارے یہاں پہ ڈیلیگیٹس ہیں, یوتھ ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ اپنی شیئر کر رہے ہیں جو بھی ایکسپیرینسز تھے. تو یہ آپ کو گورنمنٹ نے اپرچونیٹی دی, اور آپ کی جو ہے وہ اونرشپ کو لی ہے کہ آپ ہمارے ہیں, اور آپ نے ایوارڈ لیا ہے. بلوچستان کی بڑی بات ہے. جناب ہمارے ساتھ یہاں پہ دوست موجود ہیں, میں معذرت کروں ان دوستوں سے, ان سے پہلے ان کا نام دے رہا ہوں, کیونکہ مجھے پہلے ان کا نام دینا چاہیے تھا. ہمارے دوست ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ڈسیبل کا مطلب بالکل کسی قابل نہیں ہے, یہ اسپیشل ایبل ہے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈسیبلٹی رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, اسپیشل ایبل ہیں, اور آپ سب کی میں چاہتا ہوں کہ ایک اسپیشل تعریف ہونی چاہیے. بیبر بلوچ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بلوچستان اسٹارز کا اور وقاص بھائی کا مشکور ہوں میں, اور بات بھی دوں گا کہ آج اس سال کے جب کے سائے میں بلوچستان کے مختلف کونوں سے یوتھ جو پولیٹیشنز ہیں یا کسی بھی قوم سے ان کا تعلق ہے, کسی بھی ادارے سے ان کا تعلق ہے, ان سب کو یہاں جمع کیا. اس کے بعد اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت سے کچھ وقت نکال کر ہماری سننے کے لیے آئے اور ہمیں حوصلہ افزائی کی. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے بلوچستان کی ترقی میں نوجوانوں کا کردار. ویسے کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے اس ٹاپک پہ, ہم تو بات کر سکتے ہیں, لیکن ٹائم مختصر ہے تو میں کوشش کروں گا کہ جتنا مختصر ہو سکے میں مختصر کر دوں. جیسے دوستوں نے بات کی کہ نہ صرف بلوچستان بلکہ آپ کسی بھی ملک, کسی بھی خطے میں نوجوانوں کا کردار اٹھا کر دیکھیں تو اس وقت سب سے اہم کا عامل جو ہے وہ نوجوانوں کا کردار ہے کہ وہ کسی بھی ملک یا کسی خطے کو کس طرح ترقی دلا سکتے ہیں.
تو بلوچستان میں بھی ہمیں دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں اس وقت ایک نوجوان کیا سوچتا ہے کہ وہ اپنے صوبے یا ملک کو کس طرح ترقی دے سکتا ہے. تو دوستوں نے جیسے بات کی کہ تعلیم ایک واحد ذریعہ ہے کہ تعلیم کے ذریعے ہم اپنے صوبے کو ترقی دے سکتے ہیں. کچھ دوستوں نے اس کا اعتراض بھی کیا کہ تعلیم تو ہم کافی عرصے سے حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تعلیم تو بالکل حاصل کر رہے ہیں, لیکن جو میں ٹرم یوز کروں گا کوالٹی آف ایجوکیشن کا کسی چیز سے بلوچستان میں پور رہا ہے. تو جتنے بھی سال گزرے ہیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں, تو ہمیں اگر کمپیئر کیا جاتا ہے دوسرے صوبوں سے, ہمیں بدقسمتی سے کمتر سمجھا جاتا ہے کہ آپ شاید ان سے کمپیٹ نہیں کر سکتے. یہ ان کی غلط فہمی ہے, ہم کسی سے بھی کمپیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن جو رائٹس ہیں, جو ایکول ڈسٹریبیوشن آف رائٹس ہے, جو پلیٹ فارم دوسرے صوبوں میں اسٹوڈنٹس کو نوجوانوں کو فراہم کیا جا رہا ہے, اگر وہی پلیٹ فارم وہی فیسلٹیز بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو فراہم کیا جائے تو یقین جانیں ہم کسی سے بھی پیچھے نہیں رہیں گے. آج سب سے پہلے بلوچستان کا نوجوان آج اگر ذہنی دباؤ کا شکار ہے, آج ڈپریشن کا شکار ہے, تو اس کی وجوہات کو معلوم کرنے کا, جاننے کا ان کی ضرورت ہے. ایک طرف دو طبقوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ میرے دوست میرے بھائی یہ کہیں گے کہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے, آج ہم ترقی کر رہے ہیں. دوسری طرف مجھ جیسا بندہ جو میں اگر کسی پرابلم کو ایڈریس کرتا ہوں, اگر میں کوئی ایشو ہائی لائٹ کرتا ہوں تو فوراً الزام لگا دیا جاتا ہے کہ آپ تنقید کرتے ہیں. تو میں دوستوں سے یہی گزار کرنا چاہوں گا ان کو کہ تنقید برائے تعمیر کے لیے میں یہ کر رہا ہوں. اگر کسی چیز پہ تنقید کر رہا ہوں تو میں کسی ایسی شخصیت کو, کسی حکومت کو, گورنمنٹ کے نمائندوں کو اس پہ فوکس کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید نوٹس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید آپ یہ نوٹس میں نہیں ہیں, تو آپ کے نوٹس لیجیے ہو تاکہ یہ مسئلہ حل ہو اور بلوچستان کے جو طلباء ہیں, بلوچستان کے جو نوجوان ہیں, وہ بھی اس صوبے یا ملک میں اپنی ترقی کا جو ہے کردار ادا کر سکیں. اس وقت ہمارے ساتھ بلوچستان میں جو کچھ ایشوز چل رہے ہیں نوجوانوں کے بارے سے ہوں یا وہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس کے بارے سے ہو, کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کا ایک ایشو چل رہا ہے. 2017 میں 3 میڈیکل کالجز بلوچستان میں کھولے گئے. ڈاکٹر عبداللہ بلوچ صاحب وزیر اعلیٰ کے اس وقت, تو 2017 سے آج تک ان کے 4 بیچز جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لیکن اب PMC جو پاکستان میڈیکل کمیشن ہے, ان کی طرف سے ایک نوٹس آیا ہے کہ ہم آپ کو رجسٹر نہیں کریں گے. تو ایک کتنی بڑی ناانصافی ہوگی کہ ایک بندہ, ایک اسٹوڈنٹ جو 4 سال سے انرولڈ ہے, صرف اس کے 4 سال نہیں بلکہ وہ میڈیکل کیریئر اپنا 10 سال سے اس کے ذہن میں یہی ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا, ایک پروفیشنل ڈاکٹر بنوں گا. تو اس کے ذہن میں 10 سال سے اسی چیز پہ کام کر رہا ہے. 10 سال بعد جب اسے کامیابی ملی, ایڈمیشن ملی, انرولڈ ہے, تب آپ آ کر کہہ رہے ہیں ان کو کہ بھائی ہم آپ کو رجسٹر نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں چاہے وفاق کے پارٹیز ہوں, چاہے ہمارے نیشنل پارٹیز ہوں, ان سب کو مل بیٹھ کے ایڈریس کرواؤں گا کہ ہم اپنے نوجوانوں کے بارے میں اپنے کانفرنس ہالز میں بیٹھ کے, اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں, آیا ہم اپنے عمل سے بھی ان کو یہ ظاہر کروا سکتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کہ یہ تو نعرہ ہم نے لگتے ہوئے بہت دیکھا کہ بڑھے گا بلوچستان تو بڑھے گا بلوچستان, لیکن بدقسمتی سے آج کل بلوچستان میں طلباء کو پڑھنے ہی نہیں دیا جا رہا. چاہے وہ ینگ ڈاکٹرز کی شکل میں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کتنا بڑا پروگرام بنا ہوا ہے, ہاسپٹلز آج کل ہمارے بند ہیں, یہاں تک کہ ICUs بند ہیں. حکومت اور ینگ ڈاکٹرز کے درمیان, پولیس اور ان کے درمیان آئے روزہ ہاتھا پائی دیکھی جا رہی ہے. ایک سوسائٹی کا جو تھیم ہے, جو پروفیشنل وہ ان کے طلباء ہیں, ینگ ڈاکٹرز, جہاں ایک طرف آپ نے ان کو مسیحا کا درجہ دیا ہوا ہے اور دوسری طرف آپ ان کو مار پیٹ رہے ہیں. تو آپ نہ صرف ان ینگ ڈاکٹرز کو بلکہ اپ کمنگ اسٹوڈنٹس کو نہیں, بلکہ آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اپنے جو پروفیشنل بندے ہیں ان کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. بلوچستان میں اگر یوتھ کی بات کی جائے اور مسنگ پرسنس کی بات نہیں کی جائے تو بڑی ناانصافی ہوگی بلوچستان آج بلوچستان میں کئی ایسے طالب علم ہیں جو کل کے لیڈر بن سکتے تھے,
जो कल के साइंटिस्ट बन सकते थे, जो कल के डॉक्टर इंजीनियर्स बन सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से आज वो किसी गुमनाम कोठरी, स्याह कोठरी में अपनी जिंदगी गुजर कर रहे हैं। शायद अपने मौत का इंतजार कर रहे हैं, ये बेहतर है कि अपने हम मर ही जाएं। इसी तरह अगर सियासत की तरफ बात की जाए कि नौजवान का किरदार क्या है, तो बदकिस्मती से एक दफा फिर अगर मेरी बातें शायद कुछ लोगों को गलत लगे कि आप सिर्फ तनकीदी कर रहे हैं, ये वो बातें हैं ये रूट काज है बलूचिस्तान में, जो अमर पसमानदा है, बेरूनिया है, जिसकी वजह यही है कि हमें वो राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। जैसे पॉलिटिक्स करना हर एक शख्स का पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी उसका हक है, वो पॉलिटिक्स कर सकता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बैन है। हम जहाँ सीखते हैं, हमारा सबसे जो सीखने का अमल है वो हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं। अगर उसमें ही आप हमें सियासत करने के लिए नहीं जोड़ेंगे तो फिर तो पैराशूट से खलाई सियासतदानी डाल के आएंगे, आप जो है उसके बाद है जो हम कहते हैं कि बलूचिस्तान में तरक्की का जो मरकज होगा वो सीपैक होगा। सीपैक का जो मरकज है वो ग्वादर है, बलूचिस्तान है। अगर पाकिस्तान तरक्की कर सकता है तो सीपैक वो वाहिद जरिया है जिससे पाकिस्तान में खुशहाली आ सकती है। लेकिन पाकिस्तान को ये देखना होगा कि सीपैक अगर ग्वादर में है तो सबसे पहले मकामी लोगों का हक है उसमें कि उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको ये बावर कराया जाए कि अगर यहाँ से कुछ निकलेगा, यहाँ तरक्की होगी तो सबसे पहले तरक्की आपको मिलेगी, बजाय पंजाब में बैठे हुए, लाहौर में बैठे हुए उस शख्स को जो नावाकिफ आपके टर्म्स और कंडीशन नॉर्म्स है, आपके राइट्स है, उसे नावाकिफ है। बदकिस्मती से सालाना 5000 स्टूडेंट्स चाइना जाते हैं पढ़ने के लिए सीपैक स्कॉलरशिप की, जिसपे बलूचिस्तान का एक स्टूडेंट भी नहीं है। तो हम किस तरह नहीं होए कि नहीं बलूचिस्तान हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं। अगर पाकिस्तान के पहलुओं को खत्म करना चाहता है तो उसे आगे बढ़ना होगा, उसे आगे बढ़ाना होगा, दीदा दिलेरी के साथ में कबूल करना होगा। अगर कोई नाराज है, तो आप उसको मोहब्बत से मनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे कोई रूठा है तो आप उसको मोहब्बत से मनाने की कोशिश करते हैं, हमदर्दी दिखाने से, ना कि अगर कोई नाराज है आप उसको डंडा या बंदूक दिखाते हैं कि खुश हो जाओ। इस तरह नहीं होगा। आप अगर एक तरह बढ़ाएंगे, आपको चाहिए कि आप 2 कदम बढ़ाएं, तब जाके यहाँ बलूचिस्तान के मसले हल होंगे। और सिर्फ मैं वफाकी जो पार्लियामेंटेरियन पार्टीज हैं उनका भी, अपने जो बलूचिस्तान में हमारे पार्टीज हैं उन पे भी तनकीद करना मेरा हक बनता है कि मैं उनका वोटर हूँ, मैं उनको वोट देने की पार्लियामेंट में भेजता हूँ कि आया उन्होंने हमारे लिए क्या किया। इस हाल में बैठे हुए नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, अवामी, बाकी जितने हमारे जो पार्टीज हैं उनका मंशूर आप उठाकर देखिए। मैंने एक उठा के पढ़ा है कि नौजवान का सिर्फ जिक्र है, बस अमली तौर पे नौजवान के लिए कुछ नहीं किया गया आज तक। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मुझे बताएं कि कौन सी बलूचिस्तान में ऐसी पार्टी है जिसने यूथ को इन्फ्लुएंस किया, जिसने यूथ को सियासत में पार्टिसिपेट करने के लिए उकसाया कि भाई आप आए, आप हमारे साथ कदम मिलाकर चलें। यहाँ पे ना ही बदकिस्मती से कोई कैरियर काउंसलिंग दी गई है। हमारे बच्चों को सिर्फ पता है 2 तबके हैं, डॉक्टर या इंजीनियर। यहाँ आप जाके सर आपके लोकल बस में बैठे, वो जो कंडक्टर है वो भी आपको डॉक्टर कह के पुकारता है, उसको पता है काफी पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग का मसला बहुत है कि हमारे नौजवानों को, मंजूर साहब बैठे हुए जाती तौर पे मैं जानता हूँ, हमारे अपने इलाके से उनका ताल्लुक है, तो जिस हालात में जिस तरीके से उन्होंने एजुकेशन हासिल की वो मुझे पता है। आज वो लेवल पे आके बैठे हुए हैं। वो जब भी हम जाते हैं, हमें कोई मसला होता है तो वेलकम करते हैं, हमें किसी भी डिपार्टमेंट के ताल्लुक को फोन करते हैं, लेकिन एक बात पे आकर वो भी मजबूर हो जाते हैं कि इससे आगे मेरा इख्तियार नहीं है, इससे आगे मेरा लिमिट्स नहीं है। तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी की है वो भी अनफॉर्चुनेटली एक लिमिटेड पावर है, उसे भी मतलब ताकत या आज़ादी नहीं दी गई है कि जो लोकल इश्यूज हैं आप उनको लोकली हैंडल करें और उनको हल करें। बहुत ज़्यादा हो गया, थैंक यू सो मच।
थैंक यू वेरी मच। आपकी आवाज़ यकीनन बलूचिस्तान के कोने कोने बल्कि पाकिस्तान के हर कोने में पहुंच चुकी है, क्योंकि हमारे साथ ब्यूरोक्रेसी से भी इंचार्ज मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी हैं, और आपकी जो आवाज़ की पार्टी से रिलेटेड होगी यकीनन हर एक पार्टी मेंबर ने नोट की होगी कि आपने इनके लिए क्या किया है। डिसएबल्स की अगर बात की जाए मैं उनको स्पेशली एबल नहीं कहूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक ऐसी स्टाइल होती है जिस तरह हमारे साथ जो एक नौजवान लीडर यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो साथ ही साथ बलूचिस्तान की आवाज़ बनने की भी एक अहम सलाहियत है इसमें। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वक्त की कमी की वजह से शायद आपको कम वक्त दे रहे हैं, मगर अगर आपने वाकई में अपनी आवाज़ पहुँचानी है एक दो स्टेप आपने भी आगे बढ़ना है, क्योंकि हम तो बढ़ चुके हैं और वाली आपकी भी हैं। जो आपके जो इश्यूज़ हैं उनके जो आप सोल्यूशन लेकर आए हैं, उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं एक ड्राफ्ट के शक्ल में हमारे पास जरूर सबमिट कराएं, हम आपको ईमेल एड्रेसेस भी देंगे ताकि आपको कोई भी ऐसी बात न रहे। बाद में हम हर एक डिपार्टमेंट के पास सबमिट भी कराएंगे और चाहेंगे। आई होप सो कि ये इस प्रोसेस तक भी आप आगे बढ़ेंगे। वक्त की कमी की वजह से मैं बात आ रही है कि वक्त कम है, हमारे साथ डिग्निटीज यहाँ पर मौजूद है स्टेज पर। ऐसी बात है क्योंकि और भी बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि वो सिर्फ नौजवानों को नहीं, वो बलूचिस्तान के हर एक सेक्टर को, बलूचिस्तान के हर एक डिपार्टमेंट को, बलूचिस्तान के हर एक सेक्शन को देख रहे हैं। सो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अब हम कुछ बढ़ते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल डिस्कशन की तरफ, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे यूथ को सुन चुके हैं। ये प्रोसेस नहीं होगा, हम इन्हें भी सुनते हैं, क्योंकि इनकी क्या राय है आप ये सुने, जो आपके सवाल होंगे वो आप नोट डाउन करें। बाकी जितने भी हमारे मेंबर्स आए हुए हैं, आज हमारा आपसे प्रॉमिस है कि डिग्निटीज़ के काम होंगे, हम उन्हें ज़रूर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे पैनल एक्सपर्ट डिस्कशन के बाद, मगर हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम आपको सुनेंगे भी, आपके एक एक पॉइंट को नोट भी करेंगे और बाद में यही ड्राफ्ट हम यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट को भी सबमिट कराएंगे और प्लस गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के जितने भी रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास हम भिजवाएंगे। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा हमारे एक्सपर्ट पैनल सेशन की तरफ। उसको स्टार्ट करने से पहले एक मरतबा हमारे एक्सपर्ट पैनल में जो बैठे हुए हैं उनकी मैं आप सबसे एक मरतबा फिर से इंट्रोडक्शन कराऊँ। कोशिश करें कि अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप लिखें, क्योंकि जिस तरह हम आपको सुन रहे थे हम इनको सुनेंगे, ठीक है, तसल्ली से सुनेंगे, ठीक है, और जो भी आपको पॉइंट होगा उसे सुझाव नोट कर दीजिएगा। एक्सपर्ट पैनल डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें आपको शुरू में ही बताया कि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट जिनके ही बदौलत प्रोग्राम यहाँ पर आज ऑर्गेनाइज कराए हैं और आप सबको हमने इकट्ठा कराए हैं। सखी साहब हैं इमरान हिचकी साहब, थैंक यू सो मच सर। हम आपसे भी मुख्तलिफ सवाल पूछते जाएंगे इस एक्सपर्ट जो डिस्कशन है हमारे एक्सपर्ट्स के साथ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, और साथ ही साथ में मैम साबरा इस्लाम यहाँ पर हमारे साथ एक्सपर्ट डिस्कशन में मिस्टर मंजूर जहरी साहब हैं, मिस्टर इसहाक गहलोत साहब हैं, एक यंग असिस्टेंट कमिश्नर भी हमारे साथ मौजूद हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा सवाल रखे गए, तो उनकी भी हम खिदमत जानेंगे कि वो अपने डिपार्टमेंट के बारे में भी हमें बताएं, आपको भी आगाह करें कि आपकी कंट्रीब्यूशन इनके साथ कैसे हो सकती है। जैसे वॉलंटियर हम सब तैयार हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूट करें, तो वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह आप अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह आप कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करके उसको बेहतर बना सकते हैं। जो आपकी पॉलिसी है जनाब हमारे साथ मौजूद हैं यंग असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर मोहम्मद वकार बाकर, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला हमें बताया कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क से काम कर रही होती हैं, और साथ ही साथ में मैं हमारे साथ मौजूद हैं शी इज़ नॉट चलेगी। आई गेस उनकी इंटरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है कि बलूचिस्तान में कहीं भी आए ना लेकिन बात की जाए स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन हमेशा होती हैं। आप एक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर और करंटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर हैं बलूचिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन में, इसी के साथ साथ आप SOS विलेज के चेयरपर्सन भी हैं मैम, और साथ ही साथ में आपके एक्स जो ऑफिशियल हैं हमारे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट